ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر طرح کی بڑائی کبریائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً ہمارے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج سماج و معاشرے پر نظر ڈالنے کے بعد، جائزہ لینے کے بعد، دلاسا کرنے کے بعد ایک بہت بڑی کمزوری اور ایک بہت افسوس اور صدمے والی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو عظیم عبادت جسے ہم و آپ صلاۃ یا نماز کے نام سے جانتے ہیں، اس کو ترک کرتی نظر آتی ہے، جبکہ ہم و آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کلمہ شہادتین کے بعد بہت ہی عظیم ہے۔ ایک انسان کلمہ شہادت کے بعد دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں آتا ہے، اسلام کی آغوش میں آتا ہے، اور پھر اس کلمے کے اظہار کے لیے، اس کلمے کا صحیح مفہوم اور صحیح تقاضا پیش کرنے کے لیے
جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہی ہے۔ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جو اسلام کے لیے بنیاد کی حیثیت، پلر کی حیثیت، بیس کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ 5 ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا پلر جس کا ذکر ہوا حدیث مبارکہ میں وہ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اس کا اظہار کرے، اور اس کا اظہار یہی ہے کہ انسان اس کے بعد جو 4 چیزیں آ رہی ہیں اس کے ذریعے سے اس کا اظہار ممکن ہے، اور کسی اور ذریعے سے اس کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ اور وہ پہلا ذریعہ کلمہ شہادت کے بعد جس کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے وہ الصلاۃ ہے، نماز ہے، کہ نماز کا قائم کرنا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ انسان توحید پرست ہے۔ نماز کی ادائیگی، اس کا اہتمام کرنا یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ یہ انسان موحد ہے۔ اگر اس کی زندگی میں کلمہ توحید کے بعد نماز نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے، تو گویا وہ پکا اور سچا موحد نہیں ہے، وہ توحید پرست نہیں ہے۔ ایک توحید پرست کی سب سے بڑی پہچان اور علامت یہی ہے کہ وہ انسان نماز کو قائم کرے اس کے وقت میں باجماعت، یہ سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو آج اس کی اہمیت کے تعلق سے آج کے خطبے میں سرسری طور پر ہم جانتے ہیں، اس کے بعد کے آنے والے خطبے میں بھی اسی نماز کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی کہ اس کے چھوڑنے والے کا ٹھکانہ اور ان کے تعلق سے سزائیں کیا ہیں، اور مزید نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، شروط کیا ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے جن طریقوں کو اختیار کر کے ہم اپنی نماز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بنا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سرسری طور پر معمولی سے معمولی اور جو اہمیت کا تقاضا رکھتی ہیں اس کے تعلق سے اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ اس نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ کلمہ شہادت کے بعد اس کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک انسان اگر اپنے آپ کو توحید پرست سمجھتا ہے، موحد سمجھتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو اسلام کا ستون بتایا ہے، اسلام کا ستون بتایا ہے کہ اسلام ایک چھت کے مانند ہے، اسلام ایک خیمے کے مانند ہے، اور وہ اسلام کا خیمہ، اسلام کی چھت پلر پر قائم ہے، اور وہ پلر الصلاۃ، نماز ہے، نماز ہے۔ جس طریقے سے ہماری یہ مسجد، اس کی یہ چھت ہے، اور اس کو روکنے والی اور تھامنے والی جو چیز ہے یہ اس کے چاروں طرف کی دیواریں ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ اس چھت کو ہم یوں ہی فضاؤں میں قائم کر دیں اور ٹھہرا دیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ انسان دیوانہ اور پاگل ہے جو اس طریقے کی سوچ اور سمجھ رکھے کہ ہم اپنے گھر کی چھت یا مسجد اور ادارے کی چھت فضا میں قائم کر دیں اور اس کے لیے کوئی سپورٹ، کوئی ستون، کوئی پلر نہ ہو، تو یہ اس کی احمقانہ سوچ ہے۔ تو اسلام کے لیے جو ستون ہے، جو عماد ہے، اسلام کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، دین کا پلر، دین کو تھامے رکھنے والی چیز نماز ہے۔ جب اس کو کوئی ترک کر دیتا ہے، اس کو کوئی چھوڑ دیتا ہے، تو گویا اس نے پورے اسلام کو ڈھا دیا، اس نے اسلام سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ الصلاۃ عماد الدین
اور عمود الدین، دونوں روایتیں موجود ہیں کہ دین اسلام کے لیے پلر اور دین اسلام کی تشخص اور اس کی پہچان یہ ہے کہ انسان نماز کو قائم رکھے. اسی لیے اس عبادت کو تمام عبادتوں میں فوقیت حاصل ہے. تمام عبادتوں میں اسے فوقیت دی گئی ہے. جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے جسم میں اگر کسی کو سرداری اور سب سے بڑا مقام حاصل ہے تو وہ ہمارا اور آپ کا جسم کا کوئی اور حصہ نہیں سوائے سر کے. یہ سر ہمارے اور آپ کے لیے فخر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. انسان محاوروں میں بھی کہتا ہے کہ انسان کا سر فخر سے اٹھ گیا، انسان کا سر فخر سے بلند ہو گیا. تو انسان کے جسم کا سب سے اہم جو حصہ ہے، پارٹ ہے، وہ سر ہے. اسی طریقے سے اسلام میں تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت، تمام عبادتوں کا سردار اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. انسان نماز کو قائم کرتا ہے تو گویا اس نے پورے اسلام کو قائم کیا. ایک مثال کے ذریعے سے اگر میں اور سمجھا سکوں آپ کو تو میں مثال دوں کہ ہمارا اور آپ کا یہ چھوٹا سا موبائل فون، اس کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، اسکرین ہو یا ڈسپلے ہو یا کوئی اور چیز ہو، تمام کی تمام چیزیں مہنگی سے مہنگی اس میں لگا دی جائیں اور اس کے تمام فنکشن بڑے ہی خوبصورت ہوں، بہت اچھے کام کرنے والے ہوں، اور بنانے والا اس کی تعریف کرے اور مارکیٹ میں لا کر کے بیچنا چاہے، اور اس کے اندر سے صرف اور صرف ایک چیز جو بہت اہمیت کا حامل ہے وہ بیٹری ہے، سیل ہے، اس کو نکال لے، تو آپ بتائیں کہ کیا کوئی عقل مند اس اہم فون کو، جس کو اس نے اس کے اندر سونے اور جواہرات سے جڑ رکھا ہو، اس کے اندر کی تمام مشینیں بہت ہی اہم ہو، بہت ہی مہنگی ہو، اعلیٰ کوالٹی کی ہو، تو بتاؤ ہم آپ کوئی ہم میں سے اس چیز کو خریدنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس کو چلانے کے لیے جو بیٹری جو سیل ہے وہ ہے ہی نہیں. تو آپ کی جتنی بھی چیزیں بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی ہوں لیکن وہ استعمال کے قابل نہیں. تو ایسے ہی ہم کتنی ہی تمام کی تمام چیزیں کرتے چلے جائیں، صدقات و خیرات، بھائی چارگی اور قوم ملت کی خدمت کے نام پر کتنا ہی ہم سب کچھ خرچ کرتے چلے جائیں، اپنے مال کو خرچ کرتے چلے جائیں، اپنے وقت کو صرف کرتے چلے جائیں، لیکن اگر نماز نہیں ہے تو وہ تمام کی تمام عبادتیں قابل قبول نہیں ہے. اس چیز کی دلیل حدیث مبارکہ میں ہمیں اور آپ کو ملتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد الصلاة، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو عبادتوں کے تعلق سے سوال ہوگا وہ الصلاة ہے، نماز ہے. اگر کسی کی نماز درست رہی، نماز کا اہتمام کرنے والا رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے سارے اعمال درست ہوں گے، اس کے سارے اعمال قابل قبول ہوں گے. اور وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر اس کی نماز درست نہ رہی، اس کی زندگی میں نماز کا اہتمام نہ رہا، نماز کو وہ قائم کرتا نہ رہا، تو سارے کے سارے اعمال اس کے ٹھکرا دیے جائیں گے، اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. تو یہ سب سے اہم عبادت ہے کہ انسان کوئی بھی عبادت کرے، کتنا ہی موحد وہ بن کر کے اپنی زندگی گزارے، شرک کے قریب تک نہ جائے، لیکن زندگی میں نماز نہیں ہے تو سارے کے سارے اعمال دھتکار دیے جائیں گے، قابل قبول نہیں ہوں گے. اور اسی طریقے سے یہ جان رکھیں کہ یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس عبادت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر، امت محمدیہ پر فرض کرنے کا، واجب کرنے کا، حکم دینے کا قصد و ارادہ کیا تو اس کے درمیان واسطے کو نہیں اختیار کیا. تمام عبادتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے روئے زمین پر نازل فرمایا اور اس کو فرض اور واجب قرار دیا. لیکن جب نماز کی باری آئی، اس کی فرضیت کا نمبر آیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے واسطے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بلایا اس نماز کی فرضیت کے لیے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کا جانا بھی منع ہے. سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور پھر وہاں اس نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض قرار دیا. اور وہ وقت جو تھا نماز کی تعداد وہ 50 وقت کی نماز تھی. پھر ہوتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اور اللہ رب العالمین کے مابین بات چیت ہوتے اس نماز کی تعداد کو 50 وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت قرار دے دیا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعداد کے اندر کمی تو کر دی لیکن اجرت کے اندر اجر و ثواب کے اندر کمی نہیں کی. یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے ہم پر اور آپ پر. اس کے باوجود بھی آج ہم نماز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اپنے آپ کو نماز سے مسجدوں سے دور رکھتے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کو 5 وقت کر دیا. تعداد میں ڈسکاؤنٹ کیا, کمی کی, لیکن ثواب کے اعتبار سے مزدوری کے اعتبار سے کمی نہیں کی. آج اگر ہم کہیں پر کام کرتے ہوں وہاں اگر ہمارے گھنٹے میں کمی کی جاتی ہے تو سیلری میں بھی کمی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اس 50 وقت کو 5 وقت میں تبدیل کرتا ہوں, لیکن اپنی امت کے لوگوں کو بتانا کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کریں گے تو ان سے کہنا کہ اس کا اجر و ثواب 50 وقت کی نماز کے برابر ادا کیا جائے گا, دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا رحم و کرم ہے. آج امت کے لوگ, آج ہم و آپ اس نماز سے اتنی دوری اختیار کرتے ہیں جس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم رکھا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے ذریعہ سے ہم میں اور کافروں میں فرق ہوا کرتا ہے. ہمارے اسلام اور کفر کے درمیان اسی بنیاد پر فرق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الکفر والایمان, کفر اور ایمان, کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی اسی بات پر ہے کہ ترک الصلاۃ, انسان نماز کو ترک کر دے, نماز کو چھوڑ دے. یعنی یہ عبادت, یہ پہچان ہے, یہ علامت ہے, یہ تشخص ہے ہماری اور آپ کی. اگر اس تشخص کو, اس علامت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو کفر سے بچا کر کے رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز کا اہتمام. اسی لیے صحابہ کرام کہا کرتے تھے, ایک روایت آتی ہے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ہمارے زمانے میں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہم یعنی صحابہ کرام اگر کسی کو جاننا چاہتے تھے کہ یہ انسان اسلام والا ہے یا کفار میں سے ہے, تو ہم اس میں جو فرق کرتے تھے وہ نماز کے ذریعے سے فرق کرتے تھے. اگر اس کی زندگی میں ہم نماز دیکھتے تھے, نماز کا پڑھنے والا, قائم کرنے والا ہوتا تھا, تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ اسلام والا ہے. اور اگر وہ نماز کا تارک ہوتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ کفر میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے, یعنی کفار میں سے ہے. تو یہ نماز, یہ ہماری اور آپ کی پہچان ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی پہچان کو کیا اختیار کیا ہے. ہماری کیا ایسی پہچان ہے آج کہ ہم اپنے آپ کو ثابت کر سکیں یا خود اپنے آپ کو ہم سمجھ سکیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں. وہ یہی پہچان ہے نماز. تو یہ بیس ہے, یہ بنیاد ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادتوں میں کچھ نہ کچھ شرائط ہیں, کچھ نہ کچھ شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل کر رکھے ہیں, بنا رکھے ہیں. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں. یعنی رمضان کا روزہ, انسان مریض ہے, سفر کی حالت میں ہے, تو وہ
اس کے لیے رخصت ہے، رخصت کو اختیار کر سکتا ہے۔ حج بھی فرائض میں سے ہے، لیکن اگر مالی اور بدنی استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ زکوٰۃ بھی فرائض میں سے ہے، لیکن اگر نصاب تک اس کا مال نہیں پہنچا تو اس کے لیے رخصت ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی حال میں رخصت دیا ہی نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، سفر میں چھوٹی ہوئی نماز کا بھی حساب دینا ہے اور حضر میں چھوٹی ہوئی نماز کا بھی حساب دینا ہے۔ دولہا اور دلہن بن کر کے چھوٹی ہوئی نماز کا بھی حساب دینا ہے، اور ایسے ہی مارکیٹوں میں گھومتے اور پھرتے ہوئے نماز کا ترک کرنے کا بھی جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی حالت میں اس نماز کو معاف نہیں کیا ہے۔ آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر کے پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے۔ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر کے پڑھیں گے۔ پڑھنے کی طاقت ہے تو پڑھیں گے، یہاں تک کہ اشارے سے پڑھ سکتے ہیں تو اشارے کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ لیکن نماز کی اگر رخصتی ہو، ایسا نہیں۔ جنگ کے میدان میں، میدان جنگ میں آپ کا دشمن سامنے ہے، وہاں بھی اس کے لیے رخصت نہیں۔ تو نماز کی یہ اہمیت ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم نماز کتنی معمولی چیز کے لیے، معمولی فائدے کے لیے اس نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس دوستوں والی محفل کو چھوڑنے کے لیے، اس کو چھوڑنا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں۔ نماز چھوٹ جائے یہ ہمیں تسلیم اور قبول ہے، ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں اس کو ہم پر فرض کیا ہے۔ جب ہم بلوغت کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں تو کسی بھی حالت میں یہ ہم سے معاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی جان رکھے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعہ سے ایک بندے کا اس کے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور انسان جتنا نماز کا اہتمام کرے گا اس کا تعلق اس کے رب سے اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوگا، اور جتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوگا اتنی ہی اس کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگی، اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ جتنا انسان رب سے دور بھاگے گا اتنا ہی اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت، رحم و کرم اس سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ نماز اللہ رب العالمین سے مضبوط تعلق قائم کرنے کا ایک اہم اور سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہم امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، جان کی حفاظت چاہتے ہیں، مال کی حفاظت چاہتے ہیں، لیکن نماز کی حفاظت نہیں چاہتے۔ نماز کی حفاظت ہم سے نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے مقدسات ڈھائے جائیں، مسجدیں گرائی جائیں، اس کے لیے جان مال کی قربانی یہ گوارا ہے۔ سڑکوں پر نکل جانا یہ تسلیم ہے، لیکن اس کے سامنے جھک جانا یہ ہمیں قبول نہیں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ یہی ہے کہ انسان نماز کو قائم کرے۔ کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ مسجد کے احترام میں گھر تو جلے بہت، مسجد کے احترام میں گھر تو جلے بہت، سجدے کا اہتمام کسی نے نہیں کیا، سجدے کا اہتمام کسی نے نہیں کیا۔ مسجد کے احترام میں ہماری دکانیں جلا دی گئی، ہمارے گھر سے ہمیں بے گھر کر دیا گیا، جیلوں کے اندر ہمیں ڈال دیا گیا مسجد کے احترام میں، یعنی اس کے لیے ہم روڈوں پر آئے، احتجاج ہم نے کیا، لیکن سجدے میں ہم گر پڑے، مسجدوں کو آباد کر لیں، مسجدوں میں آ کر کے نماز کو قائم کریں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ اگر ہم تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنا مشن لے کر کے آئے، اپنے مشن کو مکمل کیا، صحابہ کرام نے اس کی گواہی بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری وحی نازل کر کے بھی اس کی گواہی دے دی، مشن آپ کا مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے اس دنیا سے رخصت ہونے کا، اپنے صحابہ سے رخصت ہونے کا، اپنے لوگوں سے، اپنے یاروں سے، ازواج مطہرات سے دور ہونے کا، ان سے رخصت ہونے کا۔ اتنی بے بسی ہے، حالت اور کیفیت اتنی
بگڑ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک بھی نہیں اٹھتے. آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی مسواک کو خود کونچ کر کے مسواک کر سکیں. اتنی سکت نہیں ہے. صحابہ کرام مسجد کے اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کو اس کا علم ہے, آپ چاہ بھی رہے ہیں, آپ اٹھتے بھی ہیں, لیکن غشی طاری ہوتا ہے, پھر گر پڑتے ہیں. کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ ہر مرتبہ غشی طاری ہونے کی بنیاد پر گر پڑتے ہیں. آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ جائیں صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں ایسی پوزیشن میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے چل کر کے نہیں, دو لوگوں کے سہارے, ان کے کندھوں پر اپنے آپ کو سہارا دے کر کے مسجد کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے قدم بھی نہیں اٹھتے. جس طریقے سے انسان چلتا ہے قدم اٹھا کر کے, آپ کے قدم بھی نہیں اٹھ رہے ہیں. زمین پر آپ کے قدم مبارک گھسٹ رہے ہیں. آپ اپنے قدم کو گھسیٹتے ہوئے جاتے ہیں. ایسی حالت میں, ایسی جاگنی کے عالم میں, آخری جو وصیت, آخری جو سبق اپنی امت کو دیا وہ کیا ہے؟ کیا آج اس کا لحاظ ہے؟ نبی کے نام پر مر مٹنے والوں ذرا سوچو. نبی کی رسالت کو بلند کرنے والوں, سنتوں کو بلند کرنے والوں, سنتوں کا لیبل لگا کر کے دوسروں کو گمراہ قرار دینے والوں, سوچو کیا اس وصیت کا پاس و لحاظ ہمیں ہے؟ اس کی لاج ہم نے رکھی ہے؟ اس کو ہم نے قبول کیا ہے کہ میرے نبی کی سب سے اہم اور سب سے ضروری وصیت جو آخری وقت میں آپ نے کی ہے, اس وقت جب آپ کے جسم سے روح نکل رہی ہے, روح نکالی جا رہی ہے, اس وقت آخری عالم میں سب سے اہم جو وصیت کی, اس کی لاج ہمیں ہے نہیں ہے. وصیت کیا تھی؟ آپ کی زبان پر بار بار یہی طاری تھا, الصلاۃ الصلاۃ. اے میری امت کے لوگوں, تمہاری پہچان اور تمہاری سب سے بڑی کامیابی کی جو چیز ہے, تمہیں ذلت و رسوائی سے نکالنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے, تمہیں سربلند کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے, تمہیں اپنے سینوں کو نکال کر کے, اپنی گردنوں کو اٹھا کر کے, اپنی آنکھوں کو نکال کر کے چلنے والی, تمہیں دنیا میں عزت رسوائی سے بچا کر کے عزت دینے والی جو چیز ہے, آخرت میں تمہیں جو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی چیز ہے, وہ الصلاۃ الصلاۃ, نماز ہے, نماز ہے, اسے قائم کرنا, اس کو نہ چھوڑنا, ترک نہ کرنا. کیا اس کا لحاظ ہمیں ہے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں؟ سوچیں, ہمیں آج اس کا لحاظ نہیں. ہم نبی پر ایمان کیسے رکھتے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب اور مقصد کیا ہے کہ اسے اپنا خالق مان لیا, مالک مان لیا, اس کے اپنے آپ کو غلام تسلیم کر لیا کہ میں اللہ کا غلام ہوں, اور اس کا بڑا جو سب سے بڑا حکم ہے, اس کی عبادت کا سب سے عظیم جو سبب اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور بتایا ہے, کیا اس کا اہتمام ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے؟ مسجدوں کو ہم نے کیا آباد کیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اس کی طرف امت کے لوگوں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہماری نبی کی آخری وصیت, اس وصیت کو پکڑے رکھو. اسی لیے کتابوں میں اسلاف نے یہ لکھا ہے کہ اس امت میں سب سے آخری چیز جو بچے گی وہ نماز ہے, جس کا اہتمام یہ مسلمان کریں گے. آج تو یہ آخری چیز بھی ہمارے درمیان نہیں رہی. یہ آخری چیز جس کو کہا گیا کہ یہ سب سے آخری چیز ہوگی, جس کو ایک مسلمان پکڑ کر کے رکھے گا, باقی چیزیں رخصت ہو جائیں گی آہستہ آہستہ. لیکن آج اس سے بھی اپنے آپ کو ہم نے محروم کر رکھا ہے. تو آخری وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہی ہے, الصلاۃ الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز کا اہتمام کرو. اس لیے میرے یاروں, میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, نماز کی اہمیت کو سمجھو. اپنے آپ کو اگر سنوارنا چاہتے ہو, اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہو, اپنے آپ کو رب کے قریب اور رب کے نزدیک محترم ثابت کرنا چاہتے ہو, دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو, سربلندی چاہتے ہو, قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو, اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے عذاب سے, جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے, اس میں طرح طرح کے عذاب سے اپنے آپ کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہو, بچانا چاہتے ہو, تو اس کا واحد یہ ذریعہ ہے کہ کلمہ توحید کے بعد نماز کو قائم کرنا شروع کر دو, مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دو. یہ مسجدوں کو آباد کرنا اس بات کی علامت ہوگی کہ تم ایک ہو, تم متحد ہو, تم مضبوط ہو, تم قوی اور تم طاقتور والی قوم ہو. اگر تم نے اس اجتماعیت کو چھوڑ دیا,
تم اکٹھا ہو کر کے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا تو تمہاری ضعف کی، تمہاری کمزوری کی یہ سب سے بڑی علامت اور پہچان ہوگی. یہ سب سے بڑی پہچان ہوگی کہ آج ہم اپنے آپ کو ہم نے کمزور کر رکھا ہے، ایمان ہمارے اندر سے رخصت ہو چکا ہے. اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہوں انہیں شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو ہم نے مقروض ہوں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا کر دے. اللہ رب العالمین ہر طرح سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، نوجوان بچیوں کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین اسلام کی ہر طرح سے، اسلام والوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما. اللہ جو بیمار ہوں انہیں شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، صحیح عقیدے والا بنا کر کے رکھے، نماز کو قائم کرنے والا بنا کر کے رکھے. اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، وفات ہو دین اسلام پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.